السلام علیکم۔ میں ہوں ڈی بی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی شاہ چینل۔ آج ایک کہانی لایا ہوں بادشاہ کی شکل کی۔ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی کی ان کے چہروں پہ نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت! وہ دیکھیے، ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پٹی کی پڑی رہ گئیں۔ وہ شخص بہو بادشاہ کا شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اس سے کہا، دیکھیے، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میری غریب خانے میں آرام کیجیے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھیں لگ گئیں۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی، کوئی امیر شخص دکھائی دیتا ہے، وہ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہیں۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں، وہ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا شکل ان سے ہبہو ملتا ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دی جائیں تو تم بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہو گئے۔ اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلوا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز چنچنانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتہ کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا، اس پر اس نے حسابات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو خیو پیش کیا، دیکھو، میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ ہی لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنی بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم محل میں راج کریں گے۔ چلنے کی تیاری کرو۔ راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ کر دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کے عدم موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے ہمارا نام تجویز کرو گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہم ایک غدار کو اس کا انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا۔ سب آپس میں قصر کرنے لگے جبکہ سپہ سالار مسکرانے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار؟ عالم پناہ، ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔
یہ دیکھ کر وزیر کاس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک خستہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم فنا یہ کہہ کر بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر کاس کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کا ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا، سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں کنواں میں کچھ ملا کر ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپس کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں بہت آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا اور ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنے مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس شخص کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے، اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ تو دوستوں، کیسا لگا آپ کا ویڈیو؟ اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔